ابن ملجم مرادی کے نام سے معروف شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے۔ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے مقام خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں حاکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آ کھڑا ہوا اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے معدود افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مشہور قول کی بنا پر ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک کی رات فجر کی نماز کے موقع پر مسجد کوفہ کے محراب میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا۔ اس حملے میں حضرت علی علیہ السلام زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 21 رمضان ہی کے دن امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے قصاص میں تلوار کے ایک وار سے ابن ملجم کو واصل جہنم کیا۔ ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس کے اس اقدام کا محرک اصلی کون تھا، اس بارے میں مختلف علتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ابن سعد اس کام کی علت کو انتقام ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں حضرت علی علیہ السلام، معاویہ اور عمر بن العاص تینوں کو قتل کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران اس کی ملاقات شجنہ بن عدی کی بیٹی کتام سے ہوئی۔ پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ کتام، جس کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، ابن ملجم کی درخواست کو قبول کرتی ہے، لیکن شادی کے لیے اس نے شرط رکھ دی کہ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ابن عاصم کوفی کتام سے ابن ملجم کے عشق ہی کو اس خطرناک اقدام کے محرک اصلی کے طور پر معرفی کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنگ نہروان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور خوارج کو شکست اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے باقی دوستوں کو آگاہ کیا۔ کوفے میں قیام کے دوران اس کی ملاقات کتام نامی کسی خوارج کی بیٹی سے ہوئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ بات شادی تک پہنچی تو لڑکی نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی شرط رکھ دی۔ اس قول کی بنا پر 23 رمضان المبارک کی رات ابن ملجم کتام کے گھر میں تھا اور اذان صبح کے وقت کتام نے اسے بیدار کر کے مسجد کوفہ بھیجا۔ اس وقت وہ شراب میں مست تھا اور جب حضرت علی علیہ السلام نے نماز صبح کی دوسری رکعت میں سجدے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ علیہ السلام پر زہریلے تلوار سے وار کیا، جس سے آپ علیہ السلام کا فرق اثر شگافتہ ہو گیا۔ لیکن معتبر تاریخی منابع کے مطابق ابن ملجم مرادی نے 19 رمضان المبارک کی رات مسجد کوفہ کے محراب میں آپ علیہ السلام پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا فرق اثر زخمی ہوا تو اس زخم کے مانند ایک زخم آپ کی اس صورت پر بھی نمودار ہوا جو ملائکہ کے پاس آپ کی صورت میں موجود تھی۔ اس کے بعد سے ملائکہ ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے وقت ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ کام بغیر توقف کے قیامت تک جاری رہے گا۔ حسین ابن محمد ابن رقا سے روایت ہے کہ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم میں ایک راہب کو دیکھا جس کے چاروں طرف لوگوں کا کثیر مجمع تھا اور وہ اپنے مسلمان ہونے کی داستان سنا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے گرجا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ ایک عظیم پرندہ آ کر ایک چٹان پر بیٹھا، پھر اس نے قے کی جس میں ایک چہارم آدمی خارج ہوا، پھر اڑ گیا، کچھ دیر بعد آیا اور چہارم آدمی قے کے ذریعے خارج کیا۔ اس طرح 4 مرتبہ اڑا اور آیا اور قے کرتا رہا اور وہ پورا آدمی کریہ المنظر بن گیا۔ پھر وہی جانور آیا اور اس آدمی کا چہارم حصہ نوچ کر لے گیا، پھر آیا، پھر چہارم حصہ اپنی چونچ میں لے گیا، یہاں تک کہ پورا آدمی غائب ہو گیا۔
میں بڑا حیران ہوا اور افسوس بھی کیا کہ میں نے اس آدمی سے کیوں نہیں دریافت کیا کہ تو کون ہے۔ دوسرے روز بھی میں نے یہی دیکھا اور جب وہ پورا آدمی بن گیا تو میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے اسے قسمیں دلائیں تجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کہ مجھے یہ راز اور اپنا نام بتا۔ اس نے گردن جھکا کر کہا میرا نام ابن ملجم ہے، میں علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوں۔ اس کے باعث میں عذاب میں گرفتار ہوں کہ روزانہ یہ پرندہ مجھے اپنی چونچ سے زخمی کرتا ہے، کھاتا ہے پھر قے کرتا ہے۔ راہب کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کس کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور وسیع کا نام ہے، جس کو اس ابن ملجم نے حالت نماز میں قتل کیا ہے۔ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا۔ ہم یہاں آپ کی خدمت میں دور حاضر کے ایک عرب زبان مصنف کے اقوال کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ استاد باقر شریف مرتضی اپنی کتاب زندگانی امام حسین علیہ السلام کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، اہل تاریخ نے اس خطیر واقعے کو بہت زیادہ تحفظ و اجمال سے ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہماری نظر میں اس بارے میں جو کچھ ترجیح رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ صرف خوارج تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں بنی امیہ کا بھی بہت اہم کردار تھا۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے یہ دلائل درج ذیل ہیں۔ ابو الاسود دوئلی کے وہ اشعار جن میں انہوں نے معاویہ اور بنی امیہ کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا ہے، کیا میں معاویہ بن حرب کو یہ پیغام نہ پہنچا دوں کہ خوش نہ ہو آنکھیں شماتت کرنے والوں کی؟ کیا تم نے ماہ سیام میں ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، وہ بھی ایسے شخص کے غم میں جو سب لوگوں میں سب سے بہتر تھا؟ تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جو بہترین سوار تھا، جو اونٹوں پر سوار ہوا اور کشتیوں میں سفر کیا۔ ان اشعار کے معنی یہ ہیں کہ یہ معاویہ ہی تھا کہ جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مبتلا کیا، اور یہ طبیعی و فطری امر ہے کہ ابو الاسود دوئلی نے تحقیق اور اثبات کے بغیر اس طرح قطعی طور پر معاویہ سے قتل کی نسبت نہیں دیتے، کیونکہ الاسود اپنے کلام میں احتیاط کے پہلو کی مکمل رعایت کرتے تھے۔ مؤلف کا بیان ہے کہ اس بات کا دوسرا شاہد وہ اشعار ہیں کہ جو مناقب ابن شہر آشوب نے ایک حاطف سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت پر ایک جن سے دریافت کیے ہیں، اور وہ اشعار کچھ یوں ہیں، اے وہ شخص جو مدینہ کی طرف قصد کر کے جا رہا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا بغیر کسی تاخیر کے۔ بنی امیہ کے بدترین لوگوں نے ایک سردار کو قتل کر دیا جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، بزرگ اور عظیم شان والا تھا۔ قاضی نعمان مصری جو تاریخ کے ایک قدیم مصنف ہیں نے اس بارے میں ایک قول نقل کیا ہے کہ معاویہ وہ شخص تھا جس نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ابن ملجم کو بھڑکایا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے ابن ملجم کے لیے اجرت بھی معین کی، اور اس بارے میں اس کی اقوال کچھ اس طرح ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پڑھا کہ اشعث بن قیس اس ظلم عظیم کو انجام دینے کے لیے شریک تھا۔ اگر اشعث بن قیس کی معاویہ سے قرابت، معاویہ سے کی گئی اس کی خط و کتابت، حاکمیت کے واقعے میں اس کے کردار اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیوں پر غور کریں تو بخوبی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کام میں معاویہ کا ہاتھ تھا اور اسی نے ملزم کو یہ کام انجام دینے کے لیے بھڑکایا تھا۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوارج نے حج کے ایام میں مکہ میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور امویوں کی موجودگی میں یہ منصوبہ بنایا گیا کہ جو اس وقت مکہ گئے ہوئے تھے تاکہ وہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں اور لوگوں میں آپ اور آپ کی حکومت کے خلاف غلط افواہیں پھیلائیں۔ اور قوی گمان یہی ہے کہ ان کا خوارج جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے کے ساتھ مکمل رابطہ تھا، اور وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے۔ اور جو چیز اس گمان کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے ایام گزر جانے کے بعد بھی خوارج ماہ رجب تک مکہ میں ہی رہے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ اور تعاون کرتے رہے۔ ہمارے لیے اطمینان کا باعث بننے والا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سازش میں امویوں کا ہاتھ تھا،
وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے کے علاوہ ابن ملجم کا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا اور اس کام کے لیے بیت المال سے معین تنخواہ لیتا تھا کہ جو اس کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے ہی کافی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کمائی کا دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی تلوار 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم سے ہی اسے زہر آلود کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے اتنی خطیر رقم کہاں سے حاصل کی، یا یہ کہ اس نے قطام کے لیے جو مہر اپنے ذمہ لیا کہ جو 3000 درہم ایک غلام اور ایک کنیز تھی۔ اور یہ وہ کچھ مسائل ہیں جو کہ انسان کے گمان کو قوی بنا دیتے ہیں کہ اس نے یہ پیسے امویوں سے حاصل کیے تھے۔ اور جب اس بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ ابن ملجم امویوں سے اخراجات کے لیے پیسے لیتا تھا، اور اب جو مسئلہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ابن ملجم کے عمر بن عاص سے بہت مضبوط اور محکم تعلقات تھے، اور وہ اس کا بہت قدیمی دوست تھا، کیونکہ جب عمر بن علاس مصر کی طرف گیا تو ابن ملجم بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کی جگہ عمر بن عاص کے نزدیک ہی قرار دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس رات اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنایا گیا، اس رات عمر بن العاص مسجد میں ہی نہیں جاتا اور اپنی جگہ اپنے نائب کو مسجد میں بھیجتا ہے، اور یہ چیز اس بات کو تقویت پہنچاتی ہے کہ وہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھا اور اسے اس چیز کا پہلے سے ہی علم تھا، اور اس کا اس واقعے کے دن مسجد میں نہ آنا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا۔ تاریخی منابع میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں۔ جو چیز زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ مدارہ کرنے کی سفارش فرماتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا، اور یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔